میں تعلیم کے ساتھ کھلواڑ، میٹرک امتحانات مذاق بن کر رہ گئے۔ حیدرآباد نواب شاہ میں 10ویں جماعت کا ریاضی کا پرچہ آؤٹ، لاڑکانہ میں سرعام نقل، موبائل فونز اور کتابوں کی مدد سے پرچے حل، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پاک افغان تورخم بارڈر پر آج سے ہر قسم کی آمد و رفت بند، NCOC کی نئی گائیڈ لائنز تک امیگریشن بند رہے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ۔ بلوچستان میں بھارت کا دہشت گردی کا نیٹ ورک کافی حد تک توڑ دیا، اب قوم پرستوں کے ساتھ بات چیت کا ایجنڈا طے کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت بلوچستان میں 731 ارب کے 131 منصوبے مکمل کرے گی۔ فواد چوہدری۔ یہ جو گوادر کا پہلا فیز تھا اس سے 35 گنا زیادہ بڑا یہ انڈسٹریل زون ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت انویسٹرز کا کتنا انٹرسٹ جنریٹ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور آج کی تقریب کے اندر ہمیں چین سے انویسٹرز نے بھی جوائن کیا اور انہوں نے بتایا کہ کس قسم کے انویسٹمنٹ پلانز یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور $1 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹس ہیں جن کے بارے میں انہوں نے اپنے پلانز کے بارے میں۔ نارتھ فری زون گوادر کے پہلے زون سے 35 گنا زیادہ بڑا، چینی سرمایہ کاروں نے $1 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کا بتایا۔ بلوچستان کے لیے 1200 ارب روپے کے منصوبے، صوبے میں اس پیمانے پر ترقیاتی کام پہلے نہیں ہوئے۔ وفاقی وزیر اسد عمر۔ کورونا کے باوجود برآمدات اور ترسیلات زر میں $60 ارب پاکستان آئے۔ یہ تاریخی اضافہ 2018 میں نون لیگ حکومت سے $10 ارب زیادہ۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد ہے، وزیر مملکت فاروق حبیب۔ وزیر اعظم کی بہترین پالیسیوں سے شعبہ برآمدات میں نئے ریکارڈ قائم، ملک ترقی کی راہ پر گامزن۔ معیشت کے حوالے سے مثبت خبریں آ رہی ہیں، لیکن کرپٹ اپوزیشن عوام کو بے وقوف بنانے میں مصروف ہے۔ شہباز گل۔ 6 دن LNG بند کرنی پڑی اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، اور پورا پاکستان بیٹھ گیا۔ 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں شروع ہو گئی۔ سیکرٹری پیٹرولیم سینٹ میں کہہ چکے ہیں کہ جناب یا یہ ملک چلائیں یا نیب چلائیں، جب تک نیب ہوگا تو ہمارا محکمہ نہیں چل سکے گا۔ پیٹرولیم کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ نیب جو ہے وہ میرے کاموں میں مداخلت کرتا ہے۔ آپ نیب چلا لیں یا حکومت چلا لیں، نیب کے ہوتے ہوئے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہزاروں ارب کے اسکینڈلز پر احتساب بیورو آج خاموش بیٹھا ہے۔ حکومتی نااہلی کی وجہ سے 6 دن LNG بند کرنا پڑی۔ شاہد خاکان عباسی۔ جسٹس محمد امیر بھٹی نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کا لاہور ہائی کورٹ پہنچنے پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش۔ کورونا کی تیسری لہر میں کمی، زندگی معمول پر آنے لگی۔ انڈور تقریبات، بازار اور سنیما گھر کھلنے سے کراچی میں رونقیں بحال۔ وائرس سے بچاؤ کے لیے شہری جلد از جلد ویکسین لگوائیں، طبی ماہرین۔ عید قریب آتے ہی مویشی منڈیاں سج گئیں۔ ملتان میں جانوروں کی فروخت کے لیے مختلف مقامات پر 9 پوائنٹس مختص۔ شہریوں کو من پسند جانوروں کی تلاش، بیوپاریوں اور گاہکوں میں بھاؤ تاؤ جاری۔ قیمتیں زیادہ ہونے پر لوگ پریشان۔ 25,000 والا بکرا تھا جو ہم مطلب روٹین وائز لیتے تھے ہر سال، وہ اس وقت 35 سے 40,000 روپے پہ پہنچا ہوا ہے، تو ابھی تک تو ہمیں کوئی ریٹ سمجھ نہیں آ رہا۔ قربانی کی عید نزدیک آنے والی ہے، لیکن یہاں ریٹ بہت زیادہ ہیں، جو حد سے زیادہ قیمت ہے۔ افغانستان میں گھمسان کا رن، کئی اضلاع میں حکومتی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی۔ صوبہ لقمان میں افغان فوج کا 35 طالبان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ حکومت سے مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں طالبان ترجمان۔ برطانیہ میں 19 جولائی سے کورونا کی پابندیوں کے خاتمے کا اعلان۔ عوامی مقامات پر ماسک کی پابندی کا خاتمہ۔ عوام کو کووڈ کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔
लोगों को वायरस से बचने के लिए अब खुद ही फैसले करना होंगे, वजीर आजम बोरिस जॉनसन। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 40 लाख से तजावुज़ कर गईं। ब्राज़ील में 24 घंटे के दौरान 754 अमवात, रूस 654, अर्जेंटाइन 617, कोलंबिया 570 और इंडोनेशिया में 558 अफराद जान से गए।